अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। ये अलार्मिंग है, खौफनाक खबरें, परेशान कुन खबरें। जो भी कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है और ये पागलपन है जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। दैट्स सैड, वेरी वेरी सैड। यानी एक तरफ हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में खवातीन अब ईद की तैयारियां कर रही हैं, या कोई मेहंदियां खरीद रहा है, कोई चूड़ियां खरीद रहा है, ईद के लिए खवातीन शॉपिंग कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे एक सूबे की खवातीन को उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है। ये विजुअल्स मौजूद हैं, ये विजुअल्स हैं कि जहां पर सिमी बलोच, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट राइट एक्टिविस्ट बलूचिस्तान से, उन्हें घसीट कर गिरफ्तार किया गया है। और ये बेशर्मी की और डिटाई की इंतहा यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली के अंदर जब वो तकरीर कर रहे थे, आपको याद होगी, उन्होंने कहा, जनाब बिलावल साहब ने, उन्होंने कहा तुम इतने बेशर्म हो, तुम इतने बेगैरत हो, तुम मर्दों से नहीं लड़ते, तुम मर्दों से लड़ा करो। और क्योंकि जो मरियम साहबा हैं उनका जनाब दरवाजा टूटा था, तो उसके ऊपर बिलावल साहब भड़क गए थे। बिलावल साहब उस दिन पहली दफा उन्होंने कहा तुम बेगैरत हो, तुम मर्दों से नहीं लड़ते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज इन्हीं की हुकूमत है और उसी के नीचे, इन्हीं के नीचे पुलिस खवातीन को घसीट रही है। घसीट, अगर ये चेहरा एक हार्ड स्टेट का है तो ये अलार्मिंग है। ये हम डिजर्व नहीं करते, हमारे खवातीन डिजर्व। क्योंकि देखें, आपने इसका हल निकालना है तो वो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते। और इस पर बड़ी क्लियर पोजीशन पाकिस्तानी अवाम को, लोगों को, जर्नलिस्टों को लेनी पड़ेगी, बल्कि बहुत सारे ले चुके हैं। मैं हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट कुछ आपके सामने रखता हूं। ये डॉन अखबार रिपोर्ट कर रहा है जनाब, कराची पुलिस ऑन मंडे डिस्पर्स्ड प्रोटेस्टर्स एंड अरेस्टेड 6 पीपल ऑफ द बलूचिस्तान यकजहती कमेटी। और ये 6 बड़े प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट को बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और ये कराची प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। ये बुनियादी तौर पर एहतजाज कर रही थी जो डॉक्टर मारंग बलोच को कोयटा यूनिवर्सिटी के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और फिर 3 एमपीओ के तहत उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। ये 16 मजीद एक्टिविस्ट हैं जिन्हें कोयटा से गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ या उसके हवाले से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जो सिमी बलोच की जो गिरफ्तारी हुई है, लिटरली उस खातून का दुपट्टा खींचा जा रहा है, नोचा जा रहा है। यानी वो बार बार अपने सर के ऊपर, अब मैं वो विजुअल दिखा नहीं सकता क्योंकि वो यूट्यूब की कम्युनिटी और फेसबुक उसे अलाउ नहीं करता, वो अपने सरों के ऊपर दुपट्टा लिपेट रही है, लेकिन उसका दुपट्टा नोचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। गाड़ी के अंदर जब उसे डाला गया, उसने बाहर निकल कर भी उसने ऐसे विक्ट्री का निशान बनाया कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, हम अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे। खड़े, ये जो विजुअल्स हैं, ये अलार्मिंग विजुअल्स हैं, ये बड़े खौफनाक विजुअल्स हैं, ये जिस तरफ भी जा रहे हैं। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी had announced a protest at the Karachi Press Club against the illegal detention of the key leaders, including Dr. Marang Baloch और 16 बाकी जो अरेस्ट हुए थे। Subsequently, in a notification dated today, Karachi Commissioner Sayyid Hassan Naqvi imposed a ban on all types of gathering across the city under Section 144 of the Code of the Criminal, यानी दफा 144 नाफिज किया गया है। As Balochistan Yekjahati Committee supporters tried to reach the Karachi Press Club, they were intercepted by the police at the Fawara Chowk, where they were met with the resistance by the law enforcers. वो कह रहे कि जनाब ये एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोका है फवारा चौक के करीब, और फिर उसके बाद जनाब इन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन घसीट कर और इंतहाई तज़हीक कम इस तरीके से इन्हें घसीट कर बाकायदा से अरेस्ट किया है। क्या ये मसले का हल है, ये सोल्यूशन है? ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मसले का हल या सोल्यूशन नहीं है। तैयबा राजा, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इनके साथ लाहौर में यही वाकया पेश आया था। इन्होंने लिखा है कि उतारो हराम खोरो, इस मुल्क की हर बहन बेटी का दुपट्टा उतारो, रवायत डाल दो, ताकि जब ये आग तुम्हारे अपने घर तक आए तो तब तुम सब आदी हो चुके हो। शाबाश रियासत, सख्त तरीन रद्द-ए-अमल। और जिसने भी ये देखा है, खौफनाक है। मरियम नवाज खान साहबा लिखती हैं, समीदीन बलोच पहली बार गिरफ्तार नहीं हुई, पहली बार उसे यूं घसीटा नहीं गया, मगर फितरत का एक उसूल है, वक्त को गुजारती नहीं, वापस पलटाती है और किरदार बदल देती है। बाकी जिए भुट्टो, बस कौम की बेटियों को बेतोकीरी करके गैरत का जनाजा पढ़ो, भुट्टो जिंदाबाद, या भुट्टो तो जिंदा है, और वो गैरत का जनाजा पढ़े कि वहां पर भुट्टो के शहर में और वहां पर खवातीन का बाकायदा से इस तरीके से उनकी बेहरुमती और उनकी तज़हीक वहां पर की जा रही है। नाज़रीन, इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने भी बाकायदा से ट्विटर के ऊपर जाकर वीडियो शेयर किए जहां पर उन्हें घसीटा जा रहा है। वो लिखते हैं, ये सिमी दीन बलोच ने 2009 में वो स्कूल में पढ़ती थी, उनके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को दोबारा ड्यूटी सरकारी हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। वो 16 साल से वालिद की बालियाबी के लिए सड़कों पर धक्के खा रही हैं। अब उसे मुल्क दुश्मन करार देकर सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह रियासत मजबूत नहीं, कमजोर होती है। और यही बात हम भी हर बंदा कर रहा है, जिन्हें आवाजें बंद कर रहे हैं, भाई रियासत स्टेट्स कमजोर होती हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि एहतजाज करने वालों को या प्रोटेस्टर्स को उनके खिलाफ आप इस तरह की कार्रवाई करें। ये गलत है, ये हर सूरत गलत है, और ये ज्यादती है, और ये जुल्म है। ये जुल्म है जो कि किया जा रहा है।
ملک کے اندر حالات کیا ہیں؟ ابھی یہ ڈان اخبار کی خبر ہے، اور ڈان اخبار کی خبر کے مطابق راولپنڈی ٹرننگ انٹو ا موسٹ ڈینجرس سٹی آف پنجاب. پنڈی، یہ اسلام آباد میں ہوں، یہ پنڈی، یہ پنجاب کا سب سے خطرناک ترین شہر بن چکا ہے. The sense of security in the garrison city is deteriorating fast as more than 100 incidents of crime were reported to the police on Saturday. ایک دن میں 100 سے زیادہ کرائم رپورٹ ہوئے ہیں including 17 robberies that resulted in the 2 casualties. 17 خالی robberies ہوئی ہیں جن پر 2 لوگ باقاعدہ سے مارے گئے. اور دوسری طرف ہم بلوچیوں کے ساتھ، بلوچ خواتین کے ساتھ، چاہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہوں، چاہے سیمی بلوچ ہوں، یا باقی اور خواتین ہوں، بلوچستان کے اندر خواتین باہر نکلی ہیں. ہمارے ملک کی بیٹیاں بہنیں ہیں، ہمارے صوبے کی خواتین ہیں. اگر کوئی شکوے ہیں، شکایات ہیں، یہ بات چیت سے ہی حل ہوں گے. مار دھاڑ، پٹکار، گرفتار کرنا، گھسیٹنا، ایم پی او کے تحت نظر بند کر دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی. عمار علی جان صاحب لکھتے ہیں کراچی سے شرمناک مناظر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم مارشل لاء کے تحت ہیں. شہریوں کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے جمہوری حق کے استعمال پر گرفتار کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس غیر اعلانیہ مارشل لاء میں محض سہولت کار ہیں. اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب لکھتے ہیں گرفتاریاں، آوازوں پر بندش اور سوچوں پر پہرے، یہ وہ شہر تو نہیں جس کا راگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھے تو الاپتے تھے. کراچی کے سڑکوں کے مناظر اور سیمی بلوچ کی گرفتاری قابل مذمت اور یقیناً مزید دوریاں پیدا کرنے کا موجب بنے گی. کھوکر صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہوا ہے دیٹس الارمنگ، اور یہ مزید دوریاں پیدا کرے گا، یہ مزید ڈیمیج کرے گا، یہ مزید خوفناک حد تک ہمیں نیچے لے کر جائے گا. اب ناظرین اسی کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو بلوچستان کے ہیں اختر مینگل صاحب نے دی ہے. یہ بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے اختر مینگل صاحب، میں 1 منٹ یہ نکال لوں، میں آپ کے سامنے یہ پڑھ کر رکھنا چاہ رہا ہوں چونکہ یہ بڑے سینسٹیو الفاظ ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، جو انہوں نے کہے. اختر مینگل صاحب نے لکھا ہے جناب کہ انہوں نے کہا کہ میں شریفوں سے اور زرداریوں سے مخاطب ہوں، اور انہوں نے مخاطب ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں میں اسی طرح سے، اور یہ میسیولی وائرل ہے. اختر مینگل صاحب لکھتے ہیں جناب زرداری اور شریف صاحب، یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان کو وہ پکار رہے ہیں. میں کبھی نہیں بھولوں گا جب مریم نواز اور فریال تالپور کو سریعام رسوا کیا گیا، ٹھیک ہے، تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. یعنی جب مریم کو اور فریال تالپور کو سریعام انہوں نے رسوا کیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ ہمارے لیے عزت سب سے پہلے ہے اور عورتوں پر حملہ ہماری آخری حد ہے. ہم نے ہمیشہ عورت کی عزت پر سیاست سے بالاتر ہو کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آج ہماری بیٹیاں سڑکوں پر دوپٹے کے بغیر گھسیٹی جا رہی ہیں، اور آپ نہ صرف اس پر خاموش ہیں بلکہ اس گناہ میں برابر شریک ہیں. میں یہ کبھی نہیں بولوں گا، یہ ایک بلوچ کا وعدہ ہے. دیٹس الارمنگ، دیٹس الارمنگ. یہ ایک بلوچ کا وعدہ ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بولوں گا. اختر مینگل جو آپ کی قومی اسمبلی کے اندر بیٹھتا ہے، اختر مینگل جو آپ کی قومی دھارے کے اندر شامل ہے، اختر مینگل جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے بلکہ بیٹھتا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں بولوں گا اور ہم نہیں بول سکتے. That's very disturbing. مشال یوسفزئی صاحبہ لکھتی ہیں کہ I am disturbed and concerned about the detention of the Marang Baloch. She represents millions of the voiceless people, women and the children who are facing human rights violations in the Balochistan. اور یہ خوفناک ہے، ہر بندہ بات کر رہا ہے، ہر بندہ چیخ رہا ہے، بول رہا ہے، اور لیکن اب اس کے اوپر کسی کے کانوں میں جو نہیں رنگ رہی. ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد کے اندر احمد نورانی صاحب بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ان کی والدہ چیخ رہی ہیں، ہر طرف بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نا میرے بیٹوں کو کسی طرح سے بچائیں. اس کے اوپر اسد علی طور صاحب نے مطیع اللہ جان صاحب کو ایک پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر ایک انٹرویو دیا ہے، اور اسد علی طور ایک بہت بڑی آواز ہے، بہت بڑی وائس ہے. شدید ترین مشکل ٹائم میں یہ نوجوان بولتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تمام پراکسی جماعتیں ہیں، یہ تمام پراکسی ججز ہیں جنہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس لیے بھرتی کروایا گیا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے. اب داد رسی کا کوئی فورم نہیں بچا، اب داد رسی کا کوئی فورم نہیں بچا. عدالتیں تباہ کر کے میڈیا کا گلا گھونٹ کر پیغام دیا گیا ہے کہ اب ملک میں صرف ایک ہی ادارہ اور ایک ہی شخص کا راج ہے. This is what that is happening. اور یہ چیزیں پاکستان کے اندر ہمارے سامنے ہو رہی. ناظرین کل جو تمغے دیے گئے ہیں ان میں کامران شاہد صاحب بھی شامل ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، لکھتی ہیں میرے بیٹے عثمان ڈار کے جبری انٹرویو کا صلہ میڈل کی صورت سینے پر سجانے والے اینکر کے نام. اللہ کریم سے ماہ مقدس میں تمہارے راہ راست پر آنے کی دعا کرتی ہیں. خدا تم لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر حق اور سچ کے سفر پر گامزن کرے اور صحیح معنوں میں رزق حلال کمانے کی توفیق دے. وہ کہہ رہی ہیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے. احمد نورانی صاحب جو اگین ویری پرومیننٹ جرنلسٹ،
ان کے بھائیوں کے حوالے سے آج ان کی بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں باقاعدہ سے 15-15 سیکنڈ کی کالز آ رہی ہیں، یعنی بھائیوں کے نمبر سے ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، اور ٹیلی فون کالز کے اندر آگے سے کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسا ماحول بنا رہا ہے، ایک ایسی CDR ڈیولپ کر رہا ہے جس سے کم از کم یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ ان کے بھائی خود لاپتہ ہوئے ہیں، خود غائب ہوئے ہیں۔ PTI کا سوشل میڈیا ٹارگٹ ہو رہا ہے اور باقاعدہ سے عمران خان سے ایک دوری، عمران خان کے بیانیے سے دوری کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی جو گفتگو بات چیت کی گئی ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 3 رکنی بینچ نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد باہر آ کر کوئی پریس کانفرنس نہیں کرے گا یا سیاسی بات چیت نہیں کرے، سیاسی گفتگو نہیں کرے گا۔ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ ایک سیاسی بندہ ہے، وہ سیاسی بات ہی کرے گا، وہ سیاستدان ہے، اس نے صرف سیاسی بات کرنی ہے، لیکن اس کے سیاسی بات کرنے پر ہماری عدالت اور ججز پابندی لگا رہے ہیں کہ سیاسی بندہ سیاسی بات کیوں کر رہا ہے۔ مریم صاحبہ نے جناح اسپتال میں بھی ایک اور MS کو فارغ کر دیا۔ ہم بہت سارے آپٹکس تو بنا رہے ہیں، لیکن جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، بنو سے بھی خبریں آ رہی ہیں، الارمنگ ہیں، بڑی پریشان کن خبریں ہیں، لیکن جو ہم بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ ہم بلوچستان کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ انہیں سڑکوں پر گھسیٹ کر ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ ایکٹیوسٹ ہیں، یہ ڈریں گے نہیں، یہ سہمیں گے نہیں، یہ ایک لمبے ٹائم سے دہائیوں پر مبنی ایک اسٹرگل ہے۔ انہیں ڈیٹین کر کے اس طرح سے اندر ڈال کے کال کوٹریوں میں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت۔ یعنی ایک بڑی خوفناک چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس سارے ماحول کے اندر، جو آپ کے سامنے آتی ہے کہ یہ معاشرہ بھی محسوس ہو رہا ہے بانجھ ہو چکا ہے۔ یعنی اس سارے کرائسس کے اندر کوئی بھی آپ کو سینٹرل اتھارٹی نہیں نظر آتی، یعنی کوئی ہو الائنس ہو، کوئی انٹلیکچوئلز کا گروپ ہو، کوئی تھنک ٹینک ہو، کوئی بڑی شخصیات ہوں، کوئی معتبر لوگ ہوں، کوئی مصنف ہوں، کوئی لکھاری ہوں، جو جن کا ایک گروپ سامنے آئے، جو اس وقت اس کرائسس کو سارٹ آؤٹ کرے، کوئی سولوشن نکالے، اس کا کوئی حل نکالے، کوئی بیٹھ کر مسئلے کا حل دے، کوئی تجویز دے، اسے بھی بٹھائے اسے بھی بٹھائے، چیزوں کو حل کرے، لیکن ہمیں بدقسمتی سے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔